سینیٹر مشتاق احمد یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے پاکستان کا قرض چکایا ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ہیرو ہے۔ اور اسرائیل کی جو قید میں تھا، خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اور خود سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی ایک ویڈیو ان کا بیان چل رہا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بھی اسرائیلی قید سے رہا ہو چکے ہیں اور ان کو اردن جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے حقائق کہ جو سینیٹر صاحب نے کہے اسرائیل کی جیل کے اندر کیا کیا ان کے ساتھ ظلم اور کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سختیاں کی جاتی رہیں۔ سینیٹر صاحب نے اپنے ویڈیو کے بیان میں کہا ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کی آنکھوں پر پٹی مسلسل 4 5 6 دن جتنے دن قید رہے ہیں، اور جیل میں ان کے اوپر کتے چھوڑے گئے، اور کسی قسم کی کوئی میڈیکل کسی طرح کی کوئی ادویات تک ان کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اور یہ کم و بیش 150 لوگ کا قافلہ، 150 لوگ کے قریب یہ تھے۔ پھر سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ساروں نے مل کر بھوک ہڑتال کی ہے اور اپنے مطالبات منوائے ہیں۔ تو یہ ان کا اصلی چہرہ سینیٹر صاحب نے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے کہ یہ لوگ جو انسانی حقوق کے علمدار بنتے ہیں، یہ خود انسانیت کا کس طرح انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اور سینیٹر مشتاق صاحب کی عظمتوں کو سلام ہے، ان کے حوصلوں کو اور ان کی ہمت کو لاکھوں سلام ہے کہ وہ بندہ اب بھی جب رہاؤ کا ہے تو انہوں نے کہا ہم پھر جائیں گے، بار بار جائیں گے، فلسطینیوں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے، یہ محاصرہ ہم توڑیں گے۔ تو اسرائیلیوں کی قید، ان کا ظلم، ان کا تشدد سینیٹر صاحب کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکا، ان کی ہمت کو، ان کے جذبوں کو کمزور نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو سلامت رکھے، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ فلسطین بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ اللہ پاک فلسطین سمیت پوری دنیا کے مسلمان جہاں کے بھی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ سب حضور کی امت کی خیر فرمائے اور عزت و شان کی زندگی عطا فرمائے۔